آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور بڑے اہم معاملات ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور بالخصوص ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو کانسٹیچوئنسی میں ان کے مد مقابل میاں نواز شریف، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب اجلت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام رزلٹ جو ہیں وہ نیٹ پہ ڈال دیے ہیں، ویب سائٹ سے اویلیبل ہیں، فارم 45 بھی، فارم 47 بھی، 49 بھی۔ لیکن جو دھاندلی جس انداز میں الیکشن کمیشن نے جو رول ادا کیا ہے، اب وہ اتنا الارمنگ ہے کہ وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور اس چابک دستی کے ساتھ، اس ہوشیاری کے ساتھ یہ تمام دھاندلی الیکشن کمیشن نے کی ہے کہ وہ اپنے سر اس کا جرم بھی آنے نہیں دیتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ایڈمنسٹریشن نے کروایا ہے ہم سے۔ جو لوگ امپلائی کیے گئے ہیں، جن لوگوں کو ٹھپے لگانے پہ متعین کیا گیا اور جو جعلی انگوٹھے اور دستخط کرتے رہے ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں، آج نہیں تو کل یہ تمام لوگ شہادت کے لیے اب آئیں گے اور کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزمان کے روبرو اپنی شہادت بھی دیں گے۔ لیکن جس بھونڈے انداز میں یہ جرم سرزد ہوا، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا میں نے جیسے آگے بھی عرض کیا تھا، اور 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کے وہاں پر اس کی ہیئرنگ تھی، 4 تاریخ کو، اور اس ہیئرنگ کے اندر جو کمنٹس ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے آئے تھے، اس کی بنیاد پہ میں نے ثابت کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، جو 3 ممبر بینچ تھا، کہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے اس پیراوائز کامنٹ کے اندر جو آر او جو بدل کے جن کو لایا گیا تھا انہوں نے داخل کیے۔ اور ایڈمٹ کیا کیا گیا؟ ایڈمٹ یہ کیا گیا کہ جتنے ووٹ ہم نے ذکر اس کے اندر کیا کہ ٹوٹل کانسٹیٹوئنسی کے اندر 476 پولنگ اسٹیشن تھے، اور جو رزلٹ ہم نے اس میں بھی مینشن کیا، اور جو باقاعدہ طور پر الیکٹرانک میڈیا میں تمام پولنگ اسٹیشنز نے اس کو ریلے کیا، نشر کیا، اس کے مطابق 334 پولنگ اسٹیشن کا وہ رزلٹ تھا، اور 334 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد 99,000 پلس میں ووٹ لے کر جیت رہی تھی، اور اس کے مد مقابل میاں نواز شریف 78,800 سم تھنگ ووٹ لے کر ہار رہے تھے۔ یعنی ڈفرنس جو تھا وہ 20,800 کا تھا۔ باقی کتنے پولنگ اسٹیشن باقی بچے تھے؟ 42۔ اگرچہ ہمارے پاس وہ رزلٹ جو ہے وہ 42 میں سے بھی مزید 9 کا رزلٹ آ چکا تھا، جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا بھی، لیکن میں آج صرف وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو اناؤنسمنٹ ہوئی، اور جو ہم بھی ریکارڈ کے اوپر اپنی پٹیشن میں ہم نے لکھا اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا، اور جس کی تصدیق کی ہے ریٹرننگ آفیسر نے۔ تو آپ سوچئے کہ 334 پولنگ اسٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد 99,000 پلس میں ووٹ لینے والی، اور اس کے بعد جو 42 پولنگ اسٹیشن بچے، ان 42 پولنگ اسٹیشن میں نواز شریف کو جتانے کے لیے ووٹ
کتنے ڈالے گئے؟ 1,07,077 42 پولنگ اسٹیشن میں، اور 42 پولنگ اسٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 5,000 ووٹ ملے۔ یعنی دھاندلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، ریگنگ کا بھی کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں، کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو انتہا کر دی گئی۔ اور وہ انتہا کی کیسے گئی وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو ایک میں آپ کو اس طرف کہتے ہیں نا کہ وہ پکی ہوئی دیگ میں سے آپ ایک چاول نکال کے بتا دیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، تو میں ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ وہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اس انداز میں دھاندلی کی گئی ہے۔ ایک پولنگ اسٹیشن تھا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بیگم کوٹ شاہدرہ کا۔ یہاں پہ ایکچول ووٹ جو تھا فارم 45 کے مطابق، جو ایکچول ووٹ تھا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد 387 ووٹ لے کر جیت رہی تھیں، اور میاں نواز شریف کے وہاں پہ ووٹ جو تھے وہ 284 ووٹ تھے، 284 ووٹ۔ لیکن جو ویب سائٹ کے اوپر اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ لگایا گیا ہے وہاں پہ 2 کے ساتھ انہوں نے ایک اور لگا دیا اور 1284 بنا دیا اس کو۔ یہ انتہا آپ دیکھیے، یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ پورے ملک میں یہی صورتحال پیدا کی گئی ہے، اور آج نہیں تو کل جب وہ تمام لوگ پکڑے جائیں گے اور سامنے آئیں گے اور وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں جی ہم نے انگوٹھے لگائے تھے، ہم نے دستخط کیے تھے اور ہم نے ٹھپے لگائے۔ تو جناب میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں، ٹوٹل ووٹ بتائیے کتنے تھے وہاں، تھے کتنے؟ اور یہ میں آپ کو جس پولنگ اسٹیشن کا بتا رہا ہوں، یہاں اس پولنگ اسٹیشن کے ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ 763 ٹوٹل ووٹ تھے۔ آپ بتائیے یہ کون سا میتھمیٹکس ہے، یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، شاید آپ کو بھی سمجھ نہ آئے، لیکن الیکشن کمیشن کو تو سمجھ آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ٹوٹل ووٹ اس پولنگ اسٹیشن کے 763 تھے، اور میاں نواز شریف کو ووٹ مل رہے ہیں 1284۔ یہ وہ کمال جو ہے، جو میرے خیال میں ایک ٹیکنالوجی کی نئی اختراع ہے، شاید دنیا مستفید ہو جائے، پاکستان تو ہو چکا۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کھیل جو کھیلا گیا ہے، اس کھیل کے پیچھے محرکات کچھ ہوں، لیکن بدنامی پاکستان بھر کی، ساری دنیا میں بدنامی اس تمام ایڈمنسٹریشن کی جو نیک نیتی سے پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ کھیل کھیلا جائے گا تو جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں گے اور بالکل ہم پیسفل ماحول میں، کوئی شک نہیں ہے ماحول پیسفل نظر آیا، ووٹر آئے اور تمام پاکستان سے بوڑھے جوان بیمار ایک ہی امید لے کر کے پاکستان میں تبدیلی لے آئیں گے، اور اس تمام ظلم کے باوجود جو روا رکھا گیا اس پورے آخری سال کے اندر، جو ظلم روا رکھا گیا، جو فنڈامنٹل رائٹس پامال کیے گئے، آپ کے سامنے ہے کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کا سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کے پروٹیکس کے اوپر الیکشن سمبل سے محروم کر دیا، اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی روک دیا کہ تم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آپ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی نام استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ آرٹیکل 17 آف دی فنڈامنٹل رائٹس جس میں انشرائنڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں، سرہن اس کی وائلیشن کی گئی۔ ایک نہیں، میں آپ کو ایک سیریز آف ججمنٹ یہاں پہ گنانے کو تیار ہوں جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے
کہ آرٹیکل 17 کے تحت یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن. اور پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن کس کام کے لیے ہے؟ وہ الیکشن تک، ووٹنگ تک، فارمیشن آف گورنمنٹ تک اس کا فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے، اور وہ کام اس نے کرنا ہے. اس سے محرومی کے لیے یہ سارا کھیل تھا جو کھیلا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں یہ کھیل کھیلا گیا، رات کے ایک خاص وقت تک جب دیکھا کہ معاملات تو ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو تمام الیکٹرانک میڈیا کو بند کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ اب آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ آف رزلٹ نہیں کرنی. اور اس پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی NA 130 جس کو میں کیونکہ کنڈکٹ کر رہا ہوں اس لیے اس کے پورے انز اینڈ آؤٹ سے واقف ہوں، ایک سینئر پولیس آفیسر بہت سارے پولیس جونیئر آفیسرز کو لے کے اندر جاتے ہیں RO کے کمرے میں، اور فورسیبلی پولنگ ایجنٹ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے تھے ان کو فورسیبلی ہی واز پشڈ آؤٹ آف دی روم، اور کمرہ اندر سے بند کر دیا گیا. اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ لگا کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا گیا، اور ان کی جگہ ایک نئے ریٹرننگ آفیسر کو لایا گیا. اگر ان کے ٹائم اور ڈیٹس کو دیکھیں تو وہ اور الارمنگ صورتحال ہے، لیکن یہ ایویڈنس کی باتیں ہیں، میں آپ کو کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں. آج نہیں تو کل جب ٹرائل ہوگا تو یہ ساری باتیں وہاں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے نئے کے آنے کے بعد فارم 47 تیار کیا گیا، اور فارم 47 میں جو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو کس طریقے سے اس کی جیت کا اعلان ہوا، اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے میاں نواز شریف میں وہ نہ مورل کرج تھی، نہ مورالٹی کا خیال تھا، نہ اخلاقیات کا خیال آیا، نہ کسی دین، مذہب اور سچائی اور آرٹیکل 62 اور 63 اور کانسٹیٹیوشن کا بھی خیال نہیں آیا. انہوں نے یہ فیبریکیٹڈ رزلٹ کو اپنی جیت کا سہرا بنایا، اور اس منافقت اور جھوٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایز ممبر آف دی نیشنل اسمبلی حلقہ 130 کا حلف بھی اٹھا لیا. آپ سب جانتے ہیں، یہ کوئی چھپی بات نہیں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے پیش نظر جو شخص اس طرح سے جھوٹ بولے گا اور جھوٹا حلف نامہ دے گا، وہ اس کے اندر اس کا ٹرائل ہے. ابھی سپریم کورٹ نے اس کی سزا عمر لائف ٹائم سے کم کر کے 5 سال کر دی. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو میاں صاحب آئندہ 5 سال کے لیے دوبارہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. لیکن سرمایہ دار کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے، نہ کوئی ملک ہوتا ہے، نہ کوئی نیشنلٹی ہوتی ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پر. میں آپ کے سامنے یہ کہنا، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ملک ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. یہاں پر قوم کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو یہ خیال خام ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ حکومت بن گئی ہے اور ملک چل پڑے گا. ایک میجورٹی کے رائٹ کو آپ اس طرح سے پامال کر کے جھوٹے اوتھ کی بنیاد کے اوپر، جھوٹے حلف ناموں کی بنیاد کے اوپر اگر حکومت کی فارمیشن ہوگی تو یہ نظام نہیں چلے گا. یہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے. پاکستان کے آئین کا پریمبل میں آپ کے سامنے 3 سینٹنس صرف
آپ کا وقت کا مجھے ادراک ہے. پریامبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اور وہ chosen representatives جو ہیں وہ جو ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن کی بنیاد کے اوپر میجورٹی ووٹ لے کر آئیں گے. اس پوری قوم نے اپنی غربت کے باوجود، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، تمام تر خوف اور ظلم کے باوجود اپنا سب سے طاقتور ہتھیار استعمال کیا 8 فروری کو. میں سلام کرتا ہوں پاکستانی قوم کو. اس تمام ظلم و بربریت کے باوجود انہوں نے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار، اور وہ ووٹ تھا 8 فروری کو، وہ اس ایکسرسائز کیا، استعمال کیا. اور اس ووٹ کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس پارٹی کو، جس کو ہر طریقے سے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی ہے، اس کو ہر طریقے سے توڑ پھوڑ کا شکار کیا، جس کے لیڈر کو آپ نے ناجائز جیل کے اندر بند کر رکھا ہے جھوٹی سزاؤں کی بنیاد کے اوپر. 5 منٹ میں وہ کیس جو ہیں ان کی سزاؤں، نہ صرف کہ وہ سزائیں جو ہیں ان کی ختم ہو سماعت ہو تو ختم ہو جائیں گی، تینوں ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس چلنا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ عدالتوں کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ درج ہے مستند طریقے سے کہ عدالت کا سردیوں میں، گرمیوں میں اوقات کار کیا ہیں، صبح کتنے بجے عدالت نے لگنا ہے اور کتنے بجے برخاست ہو جانا ہے. اب تک میری نظر میں اتنی سینیورٹی کے باوجود ایسا کوئی اوقات کار نہیں دیکھا کہ رات کے 11 بجے اور 12 بجے جج بیٹھا ہوا اور وہ ایویڈنس ریکارڈ کر رہا ہو اور بار بار کہہ رہا ہو کہ جناب میری تو مجبوری ہے، میں نے تو بیٹھنا ہے. یہ کس کو بدنام کر رہا ہے؟ وہ گیم کھیلنے والے تو آج پھر اوتھ لے کے بیٹھ گئے. اور بدنامی جو ہے، میں آپ کے سامنے برملا کہوں گا، دانستہ طور کے اوپر یہ بدنامی جو ہے یہ ان لوگوں کے سر چڑھائی جا رہی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہیروز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ کام ہوگا، لیکن جس انداز میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے، یہ ساری بدنامی جو ہے ان کے نام پہ ہے، دی گئی ہے. اگر اس کا بروقت نوٹس نہیں لیا گیا تو اس کا بڑے نقصانات ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 پرون اٹیک ہے پاکستان کے اوپر. پہلا اٹیک کا جو حصہ تھا کہ اکانومی تباہ کر دو اس ملک کی. اکانومی تباہ، 16 مہینوں میں اکانومی تباہ ہو گئی. عمران خان جس وقت گیا تھا، پاکستان کے ریزرو جو تھے وہ 14 بلین ڈالر تھے، اور 2021 میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہائیسٹ جو فورن ایکسچینج کے ریزرو تھے وہ 28 بلین 28 ارب ڈالر تھے، ایور ہائیسٹ. اور 2021 کی ہماری ایکسپورٹ پاکستان کی جو تھی 37 بلین ڈالر، ایور ہائیسٹ، جس کو کہا گیا کہ اکانومی تباہ کر. وہ 16 مہینوں میں وہ 28 بلین سے ہم کہاں آ گئے؟ 1 بلین مائنس کیوں، 1 بلین سے بھی کم پر، کہ ہمیں ہاتھ پھیلا کے کشکول لے کے پھرنا پڑا کہ جناب کچھ ڈال دیں یہاں پہ، ہم دیوالیہ ہو جائے گا پاکستان کا. یہ کون کر کے گیا؟ اور اس حالت میں کہ جہاں پہ ہمارے ایکسچینج، فورن ایکسچینج جو ہے ریزرو ختم ہو چکے تھے، ہماری بدحالی تھی. یہاں آن ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں. آج کا جو پرائم منسٹر جس کو آپ نے بنا دیا، شہباز شریف نے، کہ اس وقت کے پی ڈی ایم کا جو پرائم منسٹر تھا، اس نے اس ٹائم کے اوپر، یہ آن ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں انہی کے ایک ایکس پرائم منسٹر کی منہ کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں. اس نے ٹی وی کے اوپر یہ بات آ کے کی تھی
اور برملا کا ہی تھا. اس نے کہا تھا کہ جس طرح عمران خان نے کووڈ کے زمانے میں پیسے بانٹے تھے غریب لوگوں میں، شہباز شریف نے آٹا باندھا، اور آٹا بانٹنے میں 20 بلین روپیز جو ہیں اس کا وہ ہیرا پھیری کر گیا. یہ آن ریکارڈ ہے بات. تو جناب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے لیے اس کھیل کو بند کیا جائے. یہ پاکستان کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح تباہی ہوتے نہیں دیکھ سکتے. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں دستبستہ گزارش کرنے کو تیار ہوں، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرنے کو تیار ہوں. خدا کے لیے آپ قوم کے ہیروز ہیں، ہم آپ کو ہیروز کی شکل میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے آگے بڑھ کے یہ اس بات کو تو روکے. یہ کیا ہوا ملک کے ساتھ؟ کس نے کیا ہے اور کس کے نام تھوپا جا رہا ہے؟ کبھی جھوٹ میں سچ ملایا جاتا ہے، کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جی 13 میں بھی جو ہے وہ ریگنگ ہوئی تھی، 8 میں بھی ریگنگ ہوئی تھی، 2 میں بھی ریگنگ ہوئی تھی، 18 میں بھی ریگنگ ہوئی تھی. تو کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پروسیس کنٹینیو ہو، نمبر 1. اور کیا اگر دودھ میں پانی ڈال کے کچھ ریگنگ ہوئی جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ پانی کے اندر دودھ ملا دیں؟ کوئی انتہا ہوتی کسی بات کی، اور پھر آ کے آپ براجمان ہو جائیں، حکومت سنبھال کے بیٹھ جائیں. کسی کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. میں تو برملا کہتا ہوں، دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اور میں یہ بار بار یہ بات، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو سچی بات ہے کہہ دینی چاہیے، کیونکہ سچی بات کہنے سے نہ تو سانس میرے جتنے اس دنیا میں میں نے لینے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، نہ بڑھ جائیں گے. میری خاموشی سے میرے سانس نہیں بڑھیں گے، اور میری سچی بات کہنے سے یہ سانس کم نہیں ہوں گے. اگر مرنے سے پہلے میرے جسم میں کوئی تشدد ہونا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، میں تیار ہوں اس کے لیے. ہر پاکستانی تیار ہے، لیکن ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں. میں آپ سے صرف یہی بات جو ہے آج کہنے کے لیے، دیکھیے عمران خان کے اوپر ایک اور چارج لگا دیا گیا، اور وہ چارج کیا لگایا کہ جی بڑی سخت غداری کر دی آپ نے. عمران خان نے دیکھو کتنی بڑی غداری کر دی. کیا غداری کر دی؟ IMF کو لکھ کے بھیج دیا. کیا لکھ کے بھیج دیا؟ بات کو تو بڑھا کے کہاں تک لے جائیں. عمران خان نے صرف یہ لکھ کے بھیجا کہ آپ اپنا جو کچھ آپ یہاں پہ کر گئے تھے اور کہہ گئے تھے اور ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اس کی تصدیق کے لیے آپ اس کی الیکشن کی آڈیٹنگ کروا لیں. اس میں کیا برائی کی؟ ہاں ملک سے غداری ایک وقت ہوئی تھی، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. میں آپ کو بالکل ہسٹری سے بات بتا رہا ہوں، کوئی اپنے پاس سے نہیں ہے. 1990 6 اگست 1990 غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر شہید کی حکومت کو توڑ دیا، اور پیپل پارٹی کی ہائی کمان، یہ ریکارڈ سے ہے، ہسٹری ہے. ہسٹری کا جو کہتے ہیں نا، ہسٹری کا قلم جو ہے بڑا کیئرلیسلی چلتا ہے. پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا کمپلیٹ بلو پرنٹ جا کے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بیس کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی، پریسلر امینڈمنٹ بل پیش ہوا اور پاس ہو گیا. اور وہ بل وہ پاس کس بنیاد پہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ملک نیوکلیئر کیپیبلٹی میں ملوث ہے اور اس کی رپورٹ آ جاتی ہے ایویڈنس کے ساتھ امریکہ کے پاس، امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس، تو اس صورت میں
اس کی اوپر دو قسم کی سینکشن لگا دی جائیں گی، اس کی اکنامک سینکشن اور اس کی ملٹری سینکشن. یہ دونوں سینکشن پاکستان پہ لگا دی گئی تھیں. یہ تھا ملک کے ساتھ غداری اور یہ تھا نقصان پاکستان کا. اب اگر عمران اگر یہ نہ کہے کہ جناب آپ آڈیٹنگ تو کروا لیں، تو کیا وہاں IMF کو یہ کہے کہ پاکستان میں تاریخ کے سب سے فیئر الیکشن کروائے گئے ہیں؟ یہ جھوٹ بولے ان کی خاطر. اگر اس نے یہی جھوٹ بولنے ہوتا تو وہ جیل میں کس لیے بیٹھا ہوتا؟ جان چلی جائے گی، جھوٹ نہیں بولنے جائیں گے. یہ PTI کی لیڈرشپ کا یہ ایک فیصلہ ہے. ہم سب جو ہیں نیشنلسٹ ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں. کوئی بھی کرائسس کی صورت میں ہم باقاعدہ طور پہ میں دیکھیے آگے بھی بات میں نے کی تھی، اب بھی کہتا ہوں، یہ غریب قوم 24 کروڑ کہتے ہیں، اب ہم 24 کروڑ ہیں. 24 کروڑ میں اس وقت کوئی 11 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. اور بلو پاورٹی لائن زندگی کیا ہے؟ نو شیلٹر ٹو لیو، رہنے کو کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، اپنا کپڑا اتنا نہیں ہے کہ کپڑا ڈھانک کے اپنا جسم ڈھانک سکے، اتنا کپڑا نہیں ہے کسی کے پاس. کسی بچے نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی کبھی. کسی فیملی نے کسی ہاسپٹل کی، کسی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی. جانوروں سے برتر ہے. آج ہمارے آپ کے گھروں میں کسی جانور کو پالا ہوتا تو اس کی بیماری میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہی سرخ خون ان کے اندر بھی ہے. اور اس کے باوجود وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں. اور سوچئے اس ٹیکس کے پیسے سے کس طرح سے یہ لوگ جو برسر اقتدار آتے ہیں الیکٹ ہو کے، سو کال الیکشن کے ذریعے، وہ کس طرح بے دریغ وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، آج پھر دیتا ہوں، کبھی آپ اس کی تصدیق کیجئے گا. 2015 میں فلور آف پارلیمنٹ کے اندر بجٹ سیشن میں اس وقت کے فائنانس منسٹر نے کہا کہ دا پاورٹی لائن ان پاکستان ہیز گون اپ ٹو 42.3%. اور اسی سال UN کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے ایز پرائم منسٹر میاں نواز شریف جاتا ہے اور $9,500 پر ڈے کے لیے اپنے لیے کمرہ لیتا ہے اور 100 آدمی ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ پیسہ، وہ جو بلو پاورٹی لائن کے لوگوں کا اس نیشنل ایکسچیکر میں آیا ہوا پیسہ، خدا کے لیے ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج پھر ہم نے ان کے حوالے وہی نیشنل ایکسچیکر ان کے حوالے کر دیا ہے کہ پھر تم کھل کھیلو اس کے ساتھ، پھر غربت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اور ڈبو دو. یہ خدا کے لیے ہمیں کہیں پہ کوئی بند باندھنا پڑے گا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. ہمارا دشمن، ابدی دشمن ہندوستان، بالکل راؤنڈ دی کارنر ہمارے بارڈر کے ساتھ بیٹھا ہے. وہ ترقی کے کس مراحل پہ پہنچ گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کا نوٹس لیں اور ہم آپ کے ذریعے بھی یہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ایشو ختم ہونے والا نہیں ہے. آج نہیں تو کل پورے نیشن وائڈ یہ ایک موومنٹ چلے گی. اٹ از ان دی آفنگ، یہ نہیں رکیں گی. مائنورٹی سٹولن ووٹ کے اوپر، سٹولن مینڈیٹ کے اوپر کسی صورت حکومت کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، بالکل نہیں رکھتی. یہ حکومت نہیں چل سکتی. میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا تھا، ابھی بھی دن باقی ہے، آفٹر تھاٹ ہو یا دوبارہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. میں زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی تمام، دیکھیے آپ ایک دفعہ رہ چکے، پاکستان کی صدارت آپ کے پاس رہی، عزت تھی قوم نے دی آپ کو. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے، سب سے چھوٹا صوبہ آبادی کے لحاظ سے، اگرچہ ریسورسز سب سے زیادہ ہیں اس کے پاس، لیکن
نگلیکٹڈ بھی ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے. اس لیے پرائم منسٹرشپ جو ہے بہت ریموٹ پاسبلٹی ہے کہ کبھی اس صوبے سے بھی کوئی پرائم منسٹر ہوگا. آج ایک چانس تھا کہ اس صوبے سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے, ایک کریڈیبل آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, دانا آدمی ہے, عقل و فہم جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے. کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم مل کے سارا پاکستان ان کو انپوز الیکٹ کروا دیتا؟ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, آپ تو پریزیڈنٹ رہ چکے, اب آج بھی پریزیڈنٹ ہیں, کل بھی پریزیڈنٹ تھے. یہ میں آج کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں ایک گزارش کے طور پہ ایک انتہائی مؤدبانہ ریکویسٹ کے انداز میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں. اور میں دوبارہ سے ایک جو ریکویسٹ کہ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ مصیبت میں پاکستان کو بچایا. یہ انٹرنلی جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کا نوٹس آج آپ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ آپ کو جو کچھ بتایا گیا کہ جی بڑے اچھے الیکشن کمیشن نے اپنا کام بڑا اچھا کر دیا, وہ صفائی جو اس نے دکھائی ہے, یہ ایک بڑا مشاق صفائی دکھانے والا آدمی ہی ایسا کام کر سکتا ہے. وہ ایک دفعہ مجھے ایک جیل کا سپرنٹ تھا, اس نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگا جی میں جیل کا سپرنٹ تھا تو ایک وہاں پہ ایک سیل تھا جس میں اس سیل میں سارے کے سارے جیب کترے اس سیل میں بند کیے ہوئے تھے, اور مجھے اطلاع ملی کئی دن سے کہ روزانہ وہاں جوا کھیلا جاتا ہے. تو لیکن میں جب جا کے وہاں پہ انسپیکشن کرتا تھا تو وہاں کبھی کوئی ایک پیسہ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے بغیر کسی ایویڈنس کے اور بغیر میں کسی کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتا, میں ان کو سزا تو دیکھ نہیں سکتا تھا. کافی دن گزر گئے, نہ پکڑ سکا. ایک دن کہتا ہے کہ میں نے ایک سے کہا, میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ بتاؤ مجھے کہ کیا واقعی جوا ہوتا ہے یہاں پر اور پیسے لگائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی ہوتا ہے. اس نے کہا وہ پیسہ کہاں کرتے ہو جب میں آ کے انسپیکشن کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کی جیب میں ڈال دیتے ہیں, جب آپ باہر نکلتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں آپ کی جیب میں سے. یہ وہ مشاقی جو ہے نا, وہ چاوک دستی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. خدا را نوٹس لیجئے اس کا. یہ تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ حکومت نہیں چلا سکتی, اس کو نہیں حق ہے حکومت چلانے کا. ایک ہی طریقہ ہے, آپ کی طرف سے یہ آواز نکلے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, کوئی کاما فل سٹاپ سوائے 2/3 میجورٹی آف دی 2 ہاؤسز کے نہیں بدلا جائے گا. آئین مقدم ہے پاکستان کا سب کے لیے. تمام طاقتیں پاکستان کے آئین کے سب سروینٹ ہیں, اور قانون کے سامنے سب برابر ہیں, اور آئین کی وائلیشن جو ہے اس کی سزا سے کوئی نہیں بچے گا. خدا را یہ آواز آپ کے پاس سے نکلے گی تو پاکستان میں سمجھی جائے گی کہ آواز ہے. ہم یہ آواز نکال رہے ہیں, نکالتے رہیں گے. پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی میں یہ آواز گونجتی رہے گی. اب بھی گونج رہی ہے, کل بھی گونج رہی ہے, پہلے بھی گونجتی تھی. لیکن یہ آواز پاکستان کے ان مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے, تاکہ وہ کھیل جو 90 ڈیز کے الیکشن کے دنوں کے اندر نیشنل اسمبلی میں یہی پی ڈی ایم کی حکومت, جس کے اس وقت پرائم منسٹر میاں شہباز شریف تھے, جو اس وقت انہوں نے پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کی سپریم کورٹ کی اور جج صاحبان کی جو تذلیل کی تھی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں, ان کے فاشسٹ ذہنوں کے اندر نہ احترام ہے آئین کا, نہ احترام ہے قانون کا, نہ رول آف لا یہاں پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. تو یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے.
لیکن اس کو پریورٹی دیجیے مل کر. اور یہ رزلٹ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نے بحث کی اور وہ انہوں نے کھلی عدالت میں اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے نواز شریف کے وکیل. کیا ہوگا آگے مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے جو گزارشات تھی. سر 130 کو بتائیں کہ اتنے زیادہ ووٹ اس میں پڑے ہیں 130 میں, جب وہ میں نے بتا دیا پہلے شروع میں. جی دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے تو ہم تو بارہا یہ بات کر چکے ہیں اس میں, اور بڑی کھل کے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ 9 مئی کے واقعہ کے اندر جو آدمی کوئی بھی کلپرٹ اگر بالکل ملوث پایا گیا اور سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے تو اس کو آپ اس کو جو قانون کا راستہ ہے اس کے لیے اختیار نہ کیا جائے اور اس کو سزا نہ دی جائے. وی نیور سیڈ اٹ سو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرکیسٹریٹڈ پلان تھا جو شہباز شریف نے تیار کیا تھا, میں اس کی میرے پاس ڈیٹیل موجود ہیں. یہ اس پلان کے اندر اس نے ٹکراؤ کرایا ہے, ناجائز اور جھوٹا ٹکراؤ کرایا ہے پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کی فوج کا. بالکل یہ بات جو میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں, کبھی مجال نہیں ہے کسی پاکستان. اور جو لوگ ہم اسی لیے جوڈیشل انکوائری کی بات کرتے ہیں کہ جو پکڑے جائیں گے ضرور سزا دیجیے ان کو, کوئی ان کو معاف نہیں کر سکتا. لیکن ناجائز جو ہے, دیکھیے قوم نے بھی جس انداز میں یہ معاملہ ہوا تھا 8 فروری کے الیکشن میں, جیسے قوم باہر نکلی اور جیسے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا, انہوں نے اس واقعے کی سچائی جیسے پروجیکٹ شہباز شریف اینڈ فیملی نے کی ہے, جیسے پی ڈی ایم نے کی ہے, اس کو رد کر دیا. اور آپ نے دیکھ لیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے جب اس وقت پاکستان کے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ یہ صحیح الیکشن کروائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کو دفن کر دیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کو یقینی بنایا اور اس کا مطمئن نظر یہ تھا کہ پاکستان میں معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے. کہ جتنا بھی پروسیس الیکشن کا ہوا ہے سپریم کورٹ اس کے پیچھے تھا, سپریم کورٹ کی رہنمائی میں سب کچھ ہوا ہے. اب اگر سیاسی جماعتوں کو ان انتخابات پر تحفظات ہیں اور سپریم کورٹ نے جس نقطۂ نظر سے یہ انتخابات کا اعلان کروایا تھا کہ معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا, وہ تو آتا نظر نہیں آ رہا. تو کیا اب سپریم کورٹ کا فرض نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ انتخابات کرائے ہیں اور اگر اس میں استحکام نہیں آیا اور لوگوں کے سیاسی جماعتوں کو تحفظات آ رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کرے اور سپریم کورٹ خود نوٹس دے؟ چاہیے تو ہے جی. آرٹیکل میں تو کہتا ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کس لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 184 اسی لیے ہے کہ ایسے تمام معاملات کے لیے سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے. جو بھٹو کیس کو جو آج کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن کی آپ نے بات کی ہے, تو سپریم کورٹ کو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آیا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی صبح شام کس بے دردی سے وائلیشن ہو رہی ہے, اور وہ ان کو وہاں آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کہتے ہیں کہ جسٹس از بلائنڈ بٹ ناٹ دی جج. جج کو تو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اسی لیے یہاں پر اب یہ جو ہے جیسے یہ کیونکہ اب قصہ پارینہ ہو گیا کہ جس طریقے سے الیکشن سمبل چھینا گیا تھا, یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل تھا, لیکن یہ ایک غلط فیصلہ تھا. ہم کہتے ہیں یہ غلط فیصلہ تھا, تاریخ بتائے گی کہ یہ غلط فیصلہ تھا جو الیکشن سمبل کا کیا تھا, لیکن ہیومن ایرر ہے. چلو سارے فیصلے اچھے نہیں ہوتے, غلط بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے آج بھٹو کیس کے غلط فیصلے کو آج کہا کہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہیومن رائٹ کی وائلیشن بھی ہوئی ہیں,
اور عدالتوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ آگے ہمارے یہ باتیں جو ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، الیکشن سمبل کے حوالے سے، یہ غالباً چیف جسٹس صاحب نے آئندہ کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ آئندہ چیف جسٹس کہے گا کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے یہ باتیں غلط کی تھیں، حقیقت یہ ہے۔ سر یہ 9 مئی کے واقعہ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پارٹی کے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک پی ٹی آئی نے نعرہ دیا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے ووٹ بھی ڈالا۔ اب اس ووٹ کی بھی حکمت سب کے سامنے ہے اور اس کی حیثیت بھی سب کے سامنے آ گئی۔ اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ووٹ ڈال کے بھی بدلہ نہیں مل سکا، انصاف نہیں مل سکا، پی ٹی آئی کرے گی کیا آپشن ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہم کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کی بندشوں میں ہی کرنا ہے۔ ہم قانون توڑ کے پاکستان کو اور کسی مصیبت میں تو ڈالنے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن ہم وہ پروٹیسٹ کا جائز راستہ جو ہے وہ ہم بالکل اپنائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر صوبے میں انڈیجنس موومنٹ جو ہے اور یہ شور جو ہے وہ ریگنگ کے اگینسٹ موجود ہے۔ اب وہ تمام کے تمام جیسے صوبے مل کے ایک فیڈریشن بناتے ہیں، اسی طرح سارے صوبے مل کے یہ موومنٹ کی شکل جو ہے، کیونکہ موومنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈیوائڈ کرتی ہے، موومنٹ یونائٹ کرتی ہے، تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر یہ تمام صوبوں کے ساتھ یہ اکٹھے کر کے یہ ایک میگا موومنٹ جو ہے یہ اٹ از ان دی آفنگ۔ اور اب ابھی دیکھیں گے کہ بالکل وہ پروٹیسٹ کا ایک طریقہ جو آئینی طریقہ ہے وہ لے کے پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے، اور مائنارٹی کو جن کا رائٹ نہیں ہے حکومت چلانے کو وہ اس کو رد کر بھی چکے ہیں، اور برملا کہا جائے گا کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ پارلیمان جو ہے 12-10 ہے، تو کیا اب آپ کے لوگ پارلیمان میں موجود ہیں، صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، قومی اسمبلی میں موجود ہیں، کیا آپ یہ جو الیکشن ریگنگ والا معاملہ ہے عدالتوں میں تو آپ نے دیکھ لیا جو بھی جاتا ہے، ابھی تک ٹائم 1 مہینے ہو چکا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا یہ معاملہ بہتر ہے آپ پارلیمان میں لے جائیں؟ پارلیمان میں تو چل رہا ہے، پارلیمان میں دیکھیں نا، پارلیمان میں تو آپ نے دیکھ لیا پارلیمان نے کس ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو میجورٹی تصور کرتے ہوئے انہوں نے اوتھ لے لیا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کسی بات کی، تو اس لیے ایسی صورت میں ہم بالکل پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ ایڈریس بھی کریں گے، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم وہ جائز طریقہ۔ آپ کو یاد ہوگا 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف ہنگامے ہوئے تھے، اور وہ ہنگامے ملک گیر ہنگامے بن گئے تھے، اس کی ابتدا ریگنگ تھی۔ تو یہ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جب وہ طوفان نوح بھی آیا تھا نا، تو وہ ایسا لگا تھا کہ ایک تنور میں سے پانی نکل رہا ہے، تھوڑا سا رس رہا ہے، تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا لوگوں نے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ پھیل گیا۔ اسی طرح سے یہ موومنٹ جو اپنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، یہ بڑھ کے اکٹھی ہو جائے گی اور ایک بڑی موومنٹ کی شکل اختیار کرے گی، اور یہ ایک جائز موومنٹ